السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے ویڈیو نہیں آیا، اس لیے کہ کچھ کاموں میں الجھ گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ اب سے کنٹینیو ویڈیو آئے گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں ذال تک کا مخرج اور اس کا صحیح انداز سے صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ذال کے بعد والے حرف کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ذال کے بعد جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے را۔ را یہ نارملی ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا مخرج نہیں پتہ رہتا ہے کہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، کس جگہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو را کا جو مخرج ہے وہ زبان کے دونوں کنارے جو ہوتے ہیں، وہ جو پشت زبان یعنی زبان کے پیٹھ کے پاس رہتا ہے، وہ آپس اوپر جا کر تالوں میں ٹکراتا ہے، پھر جا کر یہ والا حرف ادا ہوتا ہے را۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک بار ساتھ میں پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا۔ را، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے زا۔ یہ جو زا حرف ہے، جب بھی ہم یہ پڑھیں گے تو ہماری جو زبان کا نوک ہے نا، وہ نیچے کے جو چار دانت ہے، نیچے کے جو دانت ہے ان کے درمیان میں یعنی بیچ میں جا کر ٹچ ہونا چاہیے، پھر جا کر یہ حرف ادا ہوتا ہے زا۔ ورنہ بہت جن اس کو جا بول دیتے ہیں، کیونکہ جا بولو گے، جا میں اور زا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس حرف کا جو مخرج ہے اسی مخرج کے ساتھ اس حرف کو ادا کیا جائے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ایک بار ساتھ میں پڑھیں گے زا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد زا کے بعد آتا ہے سین۔ سین کا بھی مخرج سیم ہی ہے، جیسے زا کا مخرج ہے اسی طریقے سے سین کا بھی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے چار دانتوں میں جا کر ٹکراتی ہے، بیچ درمیان میں، پھر جا کر یہ والا حرف ادا ہوتا ہے سین۔ اس کے بعد حرف آتا ہے شین۔ یہ جو حرف ہے یہ ہماری زبان کے بیچ والے حصے جو ہے اوپر تالوں میں جا کر سٹتا ہے، پھر جا کر یہ حرف ادا ہوتا ہے شین۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شین۔ ایک ہوتا ہے سین اور ایک ہوتا ہے شین۔ بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اس کو سین بولتے ہیں اور اس کو بڑی سین بولتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سین ہے اور ایک شین ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بڑی شین بھی بول سکتے ہیں، لیکن اس کو شین بولنا پڑے گا، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر تالوں میں جا کر ٹکراتا ہے، پھر جا کر یہ ادا ہوتا ہے شین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ یہ جو صاد ہے یہ پور حرفوں میں آتا ہے، مطلب حروف مستعلیہ میں آتا ہے کہ اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو صاد نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ صاد، موٹا کر کے۔ اور اس کا بھی مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا ہے، ٹھیک ہے؟ زا میں جیسے زبان کی نوک نیچے لگتا ہے، نیچے کے دانتوں کے درمیان میں، اور سین میں بھی وہی مخرج ہے، اور صاد میں بھی سیم مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ضاد۔ یہ والا حرف تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، اس لیے گھبرانا نہیں، میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا، آپ کوشش کیجئے، اپنے طرف سے پریکٹس جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ضاد کا جو مخرج ہے، ہماری زبان کا جو کنارہ ہے، زبان کا جو کنارہ ہے وہ نیچے کے دانتوں کے جڑ میں جا کر لگتا ہے، پھر آہستہ سے منہ کو کھولیں گے، پھر جا کر یہ والا حرف ادا ہوتا ہے۔ چاہے تو آپ بائیں طرف لگا سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو آپ دائیں طرف لگا سکتے ہیں، کسی بھی طرف لگا سکتے ہیں، دونوں طرف سے ادا ہوتا ہے، دائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے، بائیں طرف سے بھی ادا ہوتا ہے، اور دونوں جانب سے بھی ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بار میں پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ ضاد۔ کیسے پڑھیں گے؟ ضاد۔ سب سے آسان ہوتا ہے بائیں جانب سے ادا کرنا، اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے داہنے جانب سے، اور سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے دونوں جانب سے۔ تو آپ کو پرو لیول تک دھیرے دھیرے پہنچاؤں گا، ڈائریکٹلی آپ نہیں پہنچ سکتے، تو اس لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے اس کو اپنائیے اور حرف کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ضاد۔ زبان کا کنارہ یعنی سائیڈ والا حصہ نیچے کے دانتوں کی جڑ میں لے جا کر ٹچ کریں گے اور آہستہ منہ کو کھولیں گے، ضاد، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے طا۔ یہ ضاد جو ہے یہ بھی پور حرفوں میں آتا ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم پور کر کے ہی پڑھیں گے، موٹا کر کے، باریک کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حرف ہے طا۔ یہ والا حرف بھی حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، مطلب اس کو بھی ہم پور کر کے پڑھیں گے۔ جیسے تا کا مخرج ہے نا، زبان کا کنارہ، اور اس کے اپوزٹ میں مطلب وہ جا کر ٹکراتا ہے اوپر کے دانتوں میں، ہے نا؟ تا،
اوپر کے دانتوں کے جڑ میں جا کر ٹکراتا ہے پھر جا کر ادا ہوتا ہے نا تا، اسی طریقے سے طا کا بھی مخرج ہے، بس اس کو تھوڑا سا موٹا کر دینا، وہ ہے تا اور یہ ہے طا، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے طا، اور اس کے بعد حرف آتا ہے ظا، تو یہ والا مخرج بھی زا کا جو مخرج ہے نا وہی مخرج میں وہی مخرج سے یہ والا حرف بھی ادا ہوتا ہے، یہ سامنے والے 4 دانتوں پہ جا کر ٹچ ہوتا ہے پھر جا کر یہ والا حرف ادا ہوتا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ظا ظا، لیکن پور کر کے پڑھیں گے، سمجھ میں آیا؟ حروف مستعلیہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ حروف مستعلیہ یہ ایسے حروف ہے جو ہمیشہ پور پڑھا جائے گا، باریک کبھی نہیں پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر زبر آئے، زیر آئے یا پھر پیش آئے، یہ ہمیشہ پور پڑھا جائے گا۔ اور حروف مستعلیہ میں کچھ حروف ہے جیسے خا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا، ظا، غین اور ایک قاف، یہ سارے حروف ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ آج کے لیے اتنا ہی یاد کیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے آگے والا جو حروف ہے اس کا مخرج کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔